السلام علیکم، میں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آڈیو لیک کیس میں مجھے پیغام دیا گیا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ جسٹس بابر ستار کو خط اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ دیا ہے، اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی آج جسٹس ترمیم اللہ صاحب نے عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان تحریک انصاف کی ورکر کے لیے، اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے اس ولاگ میں بھی بات کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج کے دن، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور ولاگ میں سب سے پہلے آج جو جسٹس بابر ستار نے جو خط لکھا ہے، جو اس کو دھمکی ملی ہے، اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آڈیو لیک کیس میں مجھے یہ پیغام بھیجوا دیا گیا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیسر کی طرف سے یہ پیغام ملا۔ پیچھے ہٹ جاؤ پیغام میں کہا گیا ہے سرویلنس کی طریقہ کار کی اسکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے اس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح کی دھمکی آمیز حربی پر کوئی توجہ نہیں دی، اور میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ پی ٹی آئی سے متعلق مقدمات بارے بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کارروائیوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک دھمکی آمیزہ حربہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ چیف جسٹس بابر ستار کے خط کا متن ہے، آپ کے ساتھ میں اس کا کلپ بھی شیئر کروں گا کہ اس کلپ میں انہوں نے باقاعدگی طور پر کیا کچھ لکھا ہے۔ اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنما ہے، جو اس وقت روپوش ہے، اور یہ خبری اس وقت گردش کر رہی ہے کہ وہ بیرونی ملک چلے گئے ہیں، قاسم سوری نے اس پر ایک رد عمل دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی پائیزیسا نے کہا تھا کہ میرے دور میں جو اداروں کی طرف سے اب تک جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو اس طرح کے پیغامات موصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی طرف سے ان کو اس طرح کے پیغامات موصول نہیں ہوئی ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ میری دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس بابر ستار سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیسر کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے۔ قاسم سوری نے ان کو چیف جسٹس قاضی پائیزیسا کو بتایا ہے کہ آپ کے دور میں جو جسٹس بابر ستار کو یہ پیغام ملا ہے، آپ یہ پڑھ کر بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے مداخلت کی نشاندہی کرتے ہوئے چیف جسٹس کو خط لکھا میں انکشاف کیا کہ آڈیو لیکس کیس میں مجھے یہ پیغام بھجوا دیا گیا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ سیکیورٹی کی اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ آفیسر کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ پیغام میں کہا گیا ہے سرویلنس کی طریقہ کار کی اسکروٹنی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے اس کی طرح کی دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی، اور میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ پی ٹی آئی سے متعلق مقدمات کے بارے میں بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کارروائیوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک دھمکی آمیزہ حربہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیک کیس میں مداخلت اور ان کے ملنے والے پیغامات سے متعلق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا۔ تفصیلات کے مطابق جسٹس بابر ستار کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھے گئے خط میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیسر کی طرف سے پیغام ملا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ مجھے پیغام دیا کہ سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جو جسٹس ترمیم اللہ صاحب نے ایک بڑا ریمارکس دیا ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جو ورکر ہے ان کے لیے ایک امید کی کرن یہ ثابت ہوگی، اور انہوں نے جو ریمارکس دی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔
نیب ترمیم کا عدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت درخواست گزار عمران خان کی عدم موجودگی پر چیف جسٹس کا تعجب کا اظہار بھی کر دیا۔ عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کو یہاں پیش کیا جانا چاہیے۔ اسی مقدمے میں ایک فریق میں ہم ان کو پیش ہونے کے حق سے کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ نیب کا معاملہ ہے اور ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ان کا حق ہے۔ جسٹس عطر من اللہ نے یہ ریمارکس دی اسی دوران جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ جسٹس قاضی پائیزیسا نے اس کیس کے حوالے سے کوئی آئی شائی بائی کر کے اس کیس کو دوسری رخ پر لینا جانا چاہتا تھا، لیکن جو اس چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اسی ہی کیس پر فوکس کر دیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 16 مئی کے دن پر عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ ریمارکس دی۔ 14 مئی 2024 نے ترمیم کا عدم قرار دینے کے خلاف حکومت کی اپیلوں پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے مرکزی درخواست گزار سابق وزیر اعظم عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دی۔ چیف جسٹس قاضی پائیزیسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارج اور بینچ ان اپیلوں پر سماعت کر رہا ہے۔ اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر خان جو قومی اسمبلی سے نکل رہے تھے تو صحافی نے اسے سوال کیا کہ آج عمران خان کو ایک بہت بڑی ایک امید کی کرن ثابت ہوئی ہے جو آج پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالآخر جسٹس منصور علی شاہ نے ایک اہم پیغام جاری کر دیا ہے کہ عمران خان کو 16 مئی پر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت عرصے کے بعد وہ ایک طریقے سے پاکستانی جو تحریک انصاف کے ورکر ہے ان کو بھی دیدار عمران خان ہو جائے گا، کیونکہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی جو کیسز کے حوالے سے اور نیب کی جو کیسز کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ویڈیو لنک کے ذریعے اس سماعت میں جو اپنی موقف بھی پیش کرے گا تو اس کے ذریعے عمران خان کا دیدار بھی پاکستان عوام بھی کر سکے گا۔ تو اس پر بیرسٹر گوہر خان نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ان کو یا تو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے یا عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا جائے تاکہ وہ اپنے موقف جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کے سامنے پیش کر سکے۔ تو یہ میرے خیال میں جو 16 مئی کو یا پہلی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جو قاضی پائیزیسا ہے وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں چیف جسٹس پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ یہ بدسلوکی جو سلوک کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ میرے خیال میں شاید عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کر سکیں گے، اور مجھے تو بظاہر یہی لگ رہے ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ یا نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرے تو یہ پاکستانی عوام بہت عرصے کے بعد جو پی ٹی آئی ورکر ہے جو پاکستانی عوام ہے تو عمران خان کا دیدار کریں گے، اور اس سے پاکستان کی عوام میں ایک نئی لہر پھیلیں گے، ایک نئی جوش اور جذبہ پھیلیں گے، اور اس کے ساتھ بہت بڑی خوشخبری پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی جو بہت دیر کے بعد عمران خان کا دیدار ہوگا۔ لیکن دیکھنا ہوگا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو پیش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج جسٹس منصور جو جسٹس صاحب نے کہا کہ بہت ہی کمال کا ریمارکس دی، دیکھنا ہوگا کہ آنے والی دنوں میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جیل کے وارڈن جو اپنی ایک طریقہ کار ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کو یہ سہولت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان سابق وزیر اعظم ہے، ان کا یہ حق ہے کہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے یا سپریم کورٹ آف پاکستان
میدان میں براہ راست پیش کیا جائے۔ تو آج کی ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلی ویلاگ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔